السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ گھروں میں سکون کیسے آئے، گھروں میں چین کیسے آئے۔ تو بھائیو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھے گا، زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ آج گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ آج اس زبان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے سکون نہیں ہے، بدتمیزی کرنے کی وجہ سے سکون نہیں ہے، بڑوں کے چھوٹوں پہ شفقت کرنے نہ کرنے کی وجہ سے سکون نہیں ہے، اور چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اس لیے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں، سکون نہیں ہے۔ اس وجہ سے بچے کیا تربیت پائیں گے؟ تو دین سے دوری کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں گھر میں سکون ہو، گھر میں چین ہو، تو سب سے پہلے ہم جب گھر میں آئے، گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے ہمیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی کی بیوی السلام کا جواب دے گی، بچے سلام کا جواب دیں گے، اور آپ ان کو سلام کریں گے، تو گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اور خاوند جب تھکا آ رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کا استقبال خوش ہو کے کرے، اور مسکرا کے کرے، اور اچھی طرح کرے، اور اسے مسکرا کے چھوڑ کو چاہیے اپنی دکان کی جو بھی پریشانیاں ہیں گھر میں آ کے نہ سنائیں۔ گھر میں آ کے پریشان ہو رہا ہو، بلکہ باہر سے آئے پھول لے کے آئے اپنی بیوی کے لیے، اور خوشبو لے کر آئے اپنی بیوی کے لیے۔ خوشبو گھر پہ لگائے گی، بازار میں نہیں لگانی خوشبو، اپنے میاں کے سامنے لگانی ہے۔ اور اپنے میاں کو، اپنی بیوی کو پھول دے، اور اپنے جو غم کی پریشانی ہو باہر چھوڑ کے آ جائے۔ گھر میں چودھری بن کے نہ آئے، علامہ بن کے نہ آئے، اور کوئی بڑا آدمی بن کے نہ آئے، بلکہ عام آدمی بن کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے۔ آج ہم سب کے لیے بہترین ہیں، باہر والوں کے لیے بھی بہترین ہیں، اور باہر لوگوں کے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ بسوں کا ماں باپ کے لیے بھی بہترین ہوتے ہیں، بھائیوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، وہ بیوی ہے، کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہے، وہ سب کو چھوڑ کے آ گئی بیچاری آپ کے خاطر، اپنے ماں کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے باپ کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے گھر بار چھوڑ کے آ گئی، سب کو چھوڑ کے آپ کے خاطر آ گئی، اور آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، اسے گالیاں دے رہے ہیں ماں بہن کی، اور لڑائی پھڈے کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو ایسا نہ کرے۔ گھر میں جب بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، لڑائی پھڈے ہوتے ہیں، اور بیوی میاں کو بددعا دے رہی ہے، میاں بیوی کو بددعا دے رہا ہے، یا میاں بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، بیوی آگے سے بدتمیزی کر رہی ہے، تو گھر کا سکون تو اڑتا ہے، جو اڑتا ہے، انسان کا کاروبار بھی تباہ ہو جاتا ہے، انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، انسان فقیر بن جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی عورت پہ ظلم نہ کرو، اور عورت کو چاہیے مرد پہ ظلم نہ کرے، کہ وہ ہر جگہ ایک ظلم جیسا ظلم نہیں ہوتا۔ بس اوقات عورتیں بھی مرد پہ ظلم کرتی ہے، اور مرد بھی عورت پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہر جگہ عورت میں ظلم نہیں ہوتی، بہت سی جگہ مرد بھی بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اچھا اخلاق اپنائیں، گھر میں محبت کے ساتھ رہے۔ آپ نے کھانا جب کھائے تو دسترخوان ہونا چاہیے، سارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائے۔ جب بیٹھ کے کھائے گے تو وہ محبت ہی محبت ہوگی، اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھے، اور بچوں کو دین کی تعلیم دے، بچوں کو شریعت سکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گھر میں نماز کی پابندی ہو، بیوی نماز کی پابندی کرے، بچے نماز کی پابندی کرے، میاں مسجد میں آ کے پابندی کرے فرض نماز کی، اور سنت نفل گھر میں آ کے ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں نفل اور سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم باروں کے ساتھ اچھے سلوک کر رہے ہیں، لیکن بیوی سے اچھے سلوک کیوں نہیں کر رہے؟ بچوں کا کیوں اچھے سلوک نہیں کر رہے؟ تو ہم بیوی کو عزت دے، بچوں کو عزت دے۔ اکرموا اولادکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بچوں کو عزت دے۔ تو بچوں میں انصاف بھی کرنا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور بیویوں کو محبت دینی ہے، پیار دینا ہے، اور جب کھانا کھانے بیٹھے بیوی کو منہ میں لقمہ بنا کے کھلا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، ہمیں بیوی کو منہ میں لقمہ کھلاتے ہوئے شرم آتی ہے، تھپڑ مارتے ہوئے شرم نہیں آتی، چپل مارتے ہوئے شرم نہیں آتی، گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ جو شرم کے کام ہے وہ ہم شرم کرتے نہیں ہیں۔ اور جب بیوی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، جہاں لقمہ بنا کے بیوی کو کھلانا چاہیے، اور اس کو عزت دینا چاہیے، بیوی کو پروٹوکول دینا چاہیے۔ یہ تھوڑی آپ کی ماں ہی سب کچھ ہے آپ کے لیے، یا آپ کا باپ ہی سب کچھ ہے۔ ماں باپ کو عزت دینی ہے، لیکن بیوی کو بھی عزت دینی ہے ساتھ ساتھ۔ یہ نہیں ہم ماں باپ کے چکر میں آگے بیوی کو ذلیل کر رہے ہیں، اور بیوی کو مار کوٹ رہے ہیں۔ ماں باپ کو اپنا مقام دے آپ، اور بیوی کو اپنا مقام دے، بچوں کو اپنا مقام دے۔ باہر لوگ جو ہے، بہت سے لوگ الٹی چگلے لگا دیتے ہیں، گھر میں آ کے باہر لوگوں کی سنی، اور گھر میں آ کے پھڈے شروع کر دیے، نہ تصدیق کری نہ کچھ کری۔ تو بھائیو ایسے نہ کرے۔ گھر میں اگر سکون چاہیے، امن چاہیے، تو گھر میں ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے،
اور پیار محبت سے رہنا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا. گھر میں نماز کا ماحول ہو, تبلیغ کے 6 نمبر بیان کیے جائے, آپس میں پیار محبت سے رہا جائے. اور بیوی کو جب غصہ آ رہا ہو, بیوی کو چاہیے بالکل اس کے آگے کچھ نہ بولے, اپنی زبان کو سیل ہے, بالکل کچھ بھی اس کے آگے اف نہ کرے. اور جب بیوی کو غصہ آ رہا ہو, میاں اس کی غصے کا خیال رکھے. عورت کو بھی غصہ آتا ہے, وہ بھی انسان ہے آپ کی طرح, کوئی وہ مشین تو نہیں ہے, کوئی نکلی کا موت نہیں بنی ریموٹ کوئی گھومتے رہے گا ادھر ادھر. عورت کو بھی غصہ آ جاتا ہے بیچاری کو, تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. عورت کا بھی کبھی اسے غصہ آ جائے تو آپ نے یہ نہیں کہ آپ بھی اس کا غصہ کرنے بیٹھ جاؤ, بلکہ اسے مارنے لگ جاؤ, بیچارے کو کوٹنے لگ جاؤ. عورت ہے, وہ مشین تو نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے آپ کی طرح, جیت چاہتی ہے, کبھی وہ ہنستی بھی ہے, کبھی روتی بھی ہے, کبھی ہنستی ہے, کبھی روتی ہے, کبھی غصہ آتا ہے. تو آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے. جب عورت غصہ کرے آپ برداشت کریں, اور جب میاں غصہ کرے تو بیوی برداشت کرے, تو ہمارا گھر کا ماحول جو ہے یہ جنت کا ماحول بن جائے گا, گھر میں چین سکون پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیت کرتے میری ویڈیو کو آگے شیئر کرے, سبسکرائب کرے, لائک کرے. اللہ پاک ہمیں صحیح طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کی عزت کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک میں بہترین شوہر بنائے اپنی بیوی کے لیے, اور بیوی کو بہترین بنائے اپنے میاں کے لیے. بیوی تو اگر میاں بیوی ایسا بنے کہ آپ کی بیوی چاہے کہ میری بیٹی کو بھی ایسا شوہر ملے, آپ کو ایسا ہونا چاہیے. تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے. ہم سب میں کمی ہے, عورت ٹیڑھی پسلی کی بنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت ٹیڑھی پسلی کی ہے, اگر آپ سیدھا کریں ٹوٹ جائے گی. وہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ طلاق ہو جائے گی. تو جیسے ہی آپ اس کو ویسے ہی قبول کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت میں جیسے تم کمیاں تلاش کرتے ہو, ایسے خوبی تلاش کرو کہ عورت کے اندر, تمہاری بیوی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوگی. انسان اگر یاد کرے تو عورت یہ نہیں کہ بہت بری ہوتی ہے, وہ بھی انسان ہے, بہت اچھی ہوتی ہے عورت. عورت کے آپ کو اچھا سلوک کرنا چاہیے, اور آپ اس کو دوسروں کے گھر سے لے کر آئے, سب کچھ بیچاری چھوڑ کے آ گئی آپ کی خاطر. روٹی تو اسے وہاں بھی ملتی تھی, کھانا تو اسے وہاں بھی ملتا تھا, کپڑے تو وہاں بھی ملتے تھے, لیکن سب کچھ برداشت کیا اور آپ کی خاطر آ گئی. اللہ پاک ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.